السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم فہل انتم شاکرون۔ اور ہم نے داؤد کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی کاریگری سکھا دی، صنعت سکھا دی، تاکہ تمہیں لڑائی کے زد سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ محترم سامعین اکرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 80 تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس سے پہلے جو آیات سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں نازل فرمائے ہیں، ان آیتوں کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا مفہوم پوری تفصیل کے ساتھ کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ یہ سورۃ الانبیاء ہے، اور اس سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چنندہ پیغمبروں کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے، اور ان تذکروں کو یہاں پر نازل کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ یہ باتیں مشرکین مکہ کو بھی سمجھ میں آ جائے، اور دوسرے جو سننے والے اور پڑھنے والے قرآن کریم کو ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جس طرح سے دوسرے نبیوں کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، اور ان نبیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امت پر اور انسانوں پر بہت زیادہ فضل و احسان کیا ہے۔ سامعین اکرام، سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام دونوں کا ذکر خیر کل ہوا تھا، اور بتلایا گیا تھا کہ کیسے پورے اچھے انداز میں اجتہاد کے ساتھ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملے کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ابھی یہاں پر اس آیت کریمہ میں سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کاریگری سکھلائی اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر جو احسان اور انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اور ہم نے تم لوگوں کے فائدے کے لیے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کی کاریگری سکھلائی، تاکہ تم جنگ میں لڑائی کے زد سے، وار کے زد سے، مار کے زد سے بچ سکو، پھر کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ سامعین اکرام، زرہ کے بارے میں پہلے سمجھ لیجئے۔ زرہ جو ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا کپڑا جو لوہے سے تیار کیا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے تیر، تلوار، بھالا اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، نیزے، ان کا جو وار ہوتا ہے جسم کے اوپر، اس سے بچنے کے لیے زمانہ قدیم سے لوگ لوہے کا ایسا لباس پہنتے ہیں جس کو پہنا جائے تو اگر کوئی تلوار آ کر کے ٹکرائے تو وہیں سے پیچھے چلا جائے، اگر کوئی تیر آ کر کے ٹکرائے تو اس سے جسم کو کوئی نقصان نہیں ہو، کوئی آدمی اگر بھالا سے مارے اس سے بھی کوئی دقت نہیں۔ اس کو کہتے ہیں زرہ، لوہے کا کپڑا جو آدمی یہاں سے لے کر کے یہاں تک پہنتا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو لوہے کا کپڑا ہے، اس کے بنانے کا جو آغاز ہوا اور اس کی جو ایجاد کرنے والے ہیں وہ سیدنا داؤد علیہ السلام۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ صنعت و حرفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہارت تامہ دیا تھا، خاص طور سے لوہا کو کیسے، کون سا آکار دینا ہے، اس کے بارے میں سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ فضل دیا تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام ورسٹائل ویکتی تھے، ان کو بہت سارا فن آتا تھا۔ اس سے پہلے جب ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر کی تھی، اس میں ہم نے بتلایا تھا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں اور اپنی قوم کے لوگوں میں بڑے ہی مضبوط اور طاقتور تھے۔ انہوں نے ایک زمانے میں اپنے بکریوں کو بچانے کے لیے بھیڑ کو اس طرح سے پکڑا اور پچھاڑا کہ بھیڑیا جو ہوتا ہے، بھیڑیا، اس کے پورے جبڑے کو چیر دیا انہوں نے، اور صرف ایک پتھر سے انہوں نے جانور کا شکار کیا۔ اور بنی اسرائیل کے بادشاہ جب کسی جنگ کے اندر گئے تو اس جنگ کا جو مین لیڈر اور بادشاہ تھا، جو انتہائی طاقتور تھا، اس کو مارنے والے بھی سیدنا داؤد علیہ السلام ہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی قوت دی تھی، بہت طاقت دی تھی، اور بہت زیادہ ہنرمندی دی تھی۔ لوہے کو کیسے، کون سا آکار دینا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے سورۃ السبا آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل و
فضل سے نوازا. یا جبالو اوبی معہو والطیر، ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ داؤد جب زبور پڑھے تو اس کے ساتھ تم بھی زبور پڑھو، اور پرندوں کو بھی حکم دیا کہ جب داؤد زبور کی تلاوت کرے تو تم بھی اس کے ساتھ زبور کی تلاوت کرو، کیونکہ زبور جو ہے وہ سیدنا داؤد علیہ السلام پر ہی نازل ہوا. 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں نا، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن کریم ہے. تو یہ جو زبور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے اوپر ہی نازل کیا. اور سیدنا داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھا کرتے تھے تو اتنی اچھے انداز میں اور سریلی انداز میں پڑھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ زبور پڑھو، اور چڑیوں کو بھی حکم دیا. لہٰذا جب وہ زبور پڑھتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگتا، اور پرندے جو اڑ رہے ہوتے تھے تو وہ رک جاتے تھے اور آ کر کے ان کے ارد گرد بیٹھ کر کے ان کے ساتھ زبور پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یا جبالو اوبی معہو والطیر، ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑ ان کے ساتھ تم زبور پڑھو، اور چڑیوں کو بھی حکم دیا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، لوہے کو ہم نے ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا. اَنِعْمَ السَّابِغَاتِ، اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ پورے ماپ کے ساتھ تیار کرو. اَنِعْمَ السَّابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور ہم نے یہ بھی حکم دیا کہ جب اس کی زنجیروں کی جب کڑیاں لگاؤ تو بہت ہی اندازے سے لگاؤ تاکہ ڈھیلا ڈھالا نہ ہو. سامعین کرام، یہاں پر جو ابھی آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ سبا آیت نمبر 10 اور 11، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں بالکل نرم کر دیا تھا. اس کا 2 معنی اور مفہوم بتلایا گیا ہے. پہلا معنی یہ بتلایا گیا ہے کہ جیسے ہی لوہا ان کے ہاتھ میں آتا لوہا بالکل نرم پڑ جاتا تھا. جیسے ہی لوہا ان کے ہاتھ میں آتا لوہا سیدھے نرم پڑ جاتا. جس طرح سے چاہتے اس کو گھما دیتے، جس طرح سے چاہتے اس کو آکار دے دیتے، اور آکار دے کر کے زنجیریں بنا کر کے کڑیاں بنا کر کے وہ پورا زرہ بنا دیتے تھے، جس پر کوئی بھی لڑائی کا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ اثر نہیں کرتا تھا. اس کا دوسرا معنی یہ بتلایا گیا ہے کہ لوہے کو وہ باضابطہ بھٹی میں تپاتے تھے جیسا کہ آج کل تپایا جاتا ہے، اور تپا کر کے بالکل جب وہ سرخ ہو جاتا اور بالکل لال ہو جاتا تو اس کو جس طرح سے چاہتے تھے ڈھال دیتے تھے. سامعین اکرام، سیدنا داؤد علیہ السلام کا جو زمانہ ہے یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے پہلے کے اس وقت کا زمانہ ہے جس کو آئرن ایج کہا جاتا ہے. آئرن ایج یعنی وہ وہی زمانہ ہے جو اصل میں لوہے کا زمانہ تھا. سیدنا داؤد علیہ السلام سے پہلے اور ان کے زمانے میں لوہے کو پگھلانے کا اور اس کو آکار دینے کا جو فن تھا اور اس کا جو پروسیجر تھا، اس کا جو طریقہ کار تھا، تلواریں جو بنتی تھی، نیزیں جو بنتی تھی، ڈھال جو بنتا تھا، یا جو کچھ بھی بنتا تھا اس کو بنانے کے لیے وہی طریقہ تھا کہ لوہے کو پہلے آگ میں تپایا جاتا، بالکل لال کیا جاتا، اور بالکل جب آگ کی طرح سے لال ہو جاتا تھا تو جیسے چاہتے تھے ڈھال لیا جاتا تھا. لیکن اس زمانے میں یہ فن اتنا ریئر تھا کہ اس کو کانفیڈینشیل رکھا جاتا تھا. آج ہے نا کہ ہر جگہ پر آپ کو بھٹی ملے گی لوہاروں کی، ہر جگہ پر بھٹی ہے نا، ہر شہر میں، ہر جگہ پہ ہے، ہر بازار میں بھٹی ہے. لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں یہ فن اتنا ریئر تھا کہ اس کو کانفیڈینشیل رکھا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جنگوں میں وار سے بچنے کے لیے جو لوہے کے جو لباس ہوتے ہیں جس کو زرہ کہا جاتا ہے، اس کو جو بنانے کا جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا داؤد علیہ السلام کو سکھلایا. اور اللہ نے یہاں پر فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی کاریگری، زرہ بنانے کی صنعت اور اس کا ہنر داؤد علیہ السلام کو سکھایا. لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ جنگوں میں جب تم جاؤ تو وار سے بچو. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو جو ہم نے تم لوگوں کے فائدے کے لیے سیدنا داؤد علیہ السلام کو لوہے کی زرہ بنانے کا جو فن سکھلایا، جس سے تم جنگوں میں جب لڑتے ہو تو تلوار سے، تیر سے، تفنگ سے اور بھالوں سے جو تم بچتے ہو، کیا تم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہو؟ سامعین کرام، ہم لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمت سے نوازا ہے. یہ جو آج ہم لوگ جیکٹ پہن رہے پہلے نہیں تھا کیا؟ نہیں تھا. آج ہم لوگ اس طرح کی جیکٹ، اس سے بھی قیمتی جیکٹ، اس سے بھی قیمتی ٹوپیاں، اس سے بھی قیمتی کپڑے، ابھی جن گاڑیوں میں ہم پھر لیتے ہیں اس سے بھی قیمتی گاڑیاں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور ہم لوگوں کو نوازا ہے. مطلب کیا ہے کہ ان تمام نعمتوں کی یاد دہانی کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ ہم سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا تم اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہو؟ ابھی شکریہ ادا کرنے کی بات ہے، ہم بھی کہیں گے کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دیا ہے. نہیں، شکریہ ادا کرنے کا یہ ایک پارٹ ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے.
شکریہ ادا کرنے کا اصل مطلب یہ ہے، جیسا کہ ہم نے ہمیشہ اپنے درس میں بتلایا ہے، کہ شکریہ ادا کرنے کا اصل جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ہمارا روم روم، ہمارا رواں رواں، ہمارے جسم کے ہر اعضاء، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جائے. یہ اصل میں شکریہ ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقام پر کہا ہے کہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں. حالانکہ ہر آدمی الحمدللہ نہیں کہتا ہے. آپ نہیں کہتے ہیں کیا؟ یہ الحمدللہ نہیں کہتے ہیں کیا؟ آپ الحمدللہ نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ کوئی پوچھا اللہ کا شکر ہے، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے بندے بہت کم ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو جو اتنا بڑا فن دیا، اس کے ذریعے سے تم کو جو اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ تم جنگوں میں جاتے ہو اور جنگوں میں جا کر کے اس کپڑے کو پہن کر کے تم وار سے بچتے ہو، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہو؟ سیدنا داؤد علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی شکر گزار بندے. وہ بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے. یہاں پر اس کی تفسیر میں مفسرین نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے. صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء باب قولہ تعالی وآتینا داؤد زبورا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو ان کے لیے زبور کو پڑھنا اتنا آسان کر دیا تھا کہ حکم دیتے کہ جو میرا جانور ہے جس پر میں سواری کروں گا اس پر زین کسو، اور زین جب کسا جاتا تھا تو جب تک زین کسا جاتا اتنے درمیان میں وہ زبور پڑھ لیا کرتے تھے. اتنا آسان اللہ نے کر دیا تھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اپنی گزر بسر اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کیا کرتے تھے. تو شکر گزار بندے جو ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کمائی دی ہے اس کے اوپر قناعت کر کے اسی پر گزر بسر کرتے ہیں اور مزید ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں. ہم لوگوں کو بھی ایسا ہی شکر گزار بننا چاہیے. آگے ابھی سلیمان علیہ السلام کی تعریف اور ان کے فضل و احسان کو جو اللہ نے ان کے اوپر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرمائیں گے، جس کو انشاءاللہ فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم کل آپ کے سامنے بیان کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.